दोस्तों, रोल्स रॉयस दुनिया का सबसे महंगा कार ब्रांड है और दुनिया के अमीर तरीन लोग इस ब्रांड की लग्जरी कार्स खरीदने का ख्वाब रखते हैं। में ये कार ब्रांड उस शख्स के हाथों डिज़ाइन किया गया जो 9 साल की उम्र में लंदन की गलियों में न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करते थे और इस उम्र में इनके वालिद का साया भी इनके सर पर मौजूद नहीं था। ये लड़का कौन था जिसने अपनी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद वो काम किया जिसका आज तक दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सका। Silence in its loudest phase. In the unwritten pages of history. कहानी की शुरुआत होती है 1863 में, जब इंग्लैंड के एक गांव में एक बच्चा पैदा होता है, हेनरी रॉयस। इनके वालिद का एक छोटा सा फ्लोर मिल का बिजनेस था जो अनएक्सपीरियंस की वजह से बैंकरप्ट हो गया और हेनरी रॉयस की पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब हेनरी रॉयस सिर्फ 9 साल के थे तो इनके वालिद की भी डेथ हो गई और हेनरी रॉयस की ज़िंदगी पूरी तरह डार्कनेस हो गई। हेनरी की मां पर उसके वालिद के पहले ही बहुत कर्ज थे तो हेनरी की पढ़ाई का ख्वाब भी मिट्टी में अपने वालिद के साथ ही दफन हो गया। घर के हालात से तंग आकर हेनरी 9 साल की उम्र में न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करने लगे और इनकी मदर मेड का काम करने लगी। 14 साल की उम्र तक हेनरी की लाइफ डार्कनेस से बड़ी हुई थी, मगर अचानक एक टर्निंग पॉइंट आया। हेनरी की एक आंट ने हेनरी के अंदर एक काम की पोटेंशियल देखी और उन्हें ग्रेट नॉर्दर्न कंपनी ले गई और 20 पाउंड में हेनरी को ट्रेनिंग के लिए एडमिशन करवा दिया। यहाँ अगले 3 सालों तक हेनरी ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी किताबों का मुतालिया करके कंपनी में एज अप्रेंटिस प्रैक्टिकली काम करके ऑटोमोबाइल, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की उम्र में वो एक मुकम्मल मैकेनिक बन गए और मैक्सम वेस्टर्न कंपनी में एज अ इंजीनियर काम करने लगे। वो एज अ इंजीनियर काम कर रहे थे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। 21 साल की उम्र में उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई, मगर उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रिक कंपनी बनाने का फैसला किया। हेनरी ने अपने जोड़े हुए 20 पाउंड का इस्तेमाल किया और मैनचेस्टर में एक इलेक्ट्रिक कंपनी खोली जिसका नाम FH रॉयस एंड कंपनी रखा। शुरू के दिनों में रॉयस को जिस तरह का भी काम मिला उन्होंने करना शुरू कर दिया और अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लैरमोंट को एज अ पार्टनर भी ज्वाइन कर लिया और वक्त के साथ साथ रॉयस अपने बिजनेस में तरक्की करने लगे और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कामयाब हो गए। बल्ब होल्डर और डोरबेल की मैन्युफैक्चरिंग ने इसकी कंपनी की सेल को बढ़ा दिया और ईयर 90s तक कंपनी की सेल 20,000 पाउंड हो गई। 38 साल की उम्र में हेनरी रॉयस के पास एक फैमिली थी और वो और ज़्यादा तरक्की के लिए एक बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का सोच रहे थे कि अचानक ईयर 1901 में जर्मन और अमेरिकन इलेक्ट्रिक कंपनीज ब्रिटिश इलेक्ट्रिक मार्केट में कदम रखती हैं और अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट गिर गए। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस गिरने लगा। ये सब कुछ देखकर रॉयस की मेंटल और फिजिकल तबीयत ख़राब होने लगी। ज़्यादा तबीयत ख़राब होने पर जब डॉक्टर को चेक करवाया गया तो उन्होंने टेंशन से दूर खुशगवार आबो हवा में रहने का मशवरा दिया और थकावट से बचने के लिए एक कार खरीदने के लिए कहा। रॉयस ने डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते हुए खुद को परेशानियों से दूर रखा और एक फ्रेंच मेड कार डेकोविल भी खरीद ली जो बहुत आवाज़ करती थी और ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स थीं। इस हालत की कार रॉयस के मेयार की नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो इसमें माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो इसको टोटल चेंज कर देंगे। उन्होंने डेकोविल की माइनर मॉडिफिकेशन की तो वो बिल्कुल सुपीरियर कार बन गई। यहाँ से रॉयस को ख्याल आया कि वो खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं, बल्कि अपना कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। रॉयस ने अपनी एक टीम बनाई और रॉयस और उसकी टीम कार्स के डिज़ाइन स्केच करने में लग गए। डिज़ाइन स्केच होने के बाद उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। आखिर मेहनत के बाद रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली कार एक डिज़ाइन लेने लगी और ये कार हर मौजूदा कार से बेटर थी। 1 अप्रैल 1904 में इसका पहला कार टेस्ट किया गया। ये कार तकरीबन 50 किलोमीटर बिना किसी प्रॉब्लम के बिल्कुल सही चली और एक बेहतरीन कार साबित हुई। हेनरी रॉयस ने इस मॉडल की 2 और कार्स तैयार करवाईं। रॉयस ने वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली, मगर वो इन्हें पूरी दुनिया में पहुंचाने की काबिलियत नहीं रखते थे और यहाँ एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो चार्ल्स रॉयस की।
رائس اپنی کارز کو ایک ایگزیبیشن میں پریزنٹ کر رہے تھے کہ ان پر نظر پڑی چارلز رائس کی۔ چارلز رائس ایک پیشنیٹ موٹر کار اور سپیریئر کارز کا بزنس کرتے تھے اور وہ ایک لگژری برٹش کار انجینئر کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے رائس سے ملاقات کی اور کارز کو کلوزلی دیکھا۔ وہ ان کار سے اتنا امپریس ہوئے کہ انہوں نے اپنے ایک امپلائی کو کہا کہ انہوں نے دنیا کے سب سے اعلیٰ انجینئر کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اگلے 3 مہینوں میں کارز کو بیچنے کے لیے چارلز رائس اور ہنری رائس جوائنٹ وینچر سٹارٹ کرنے کا ایگریمنٹ کرتے ہیں اور ان جوائنٹ وینچر سے بکنے والی کارز کا نام بنا رولز رائس۔ مارچ 916 کو رولز رائس کو آفیشیلی اسٹیبلش کر دیا گیا۔ شروع میں صرف 4 رولز رائس کارز 10، 15، 20 اور 30 ہارس پاور ماڈل سپلائی کیے جاتے تھے۔ رولز رائس کا ماننا تھا کہ کسی بھی کارز کی مارکیٹنگ کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسری گاڑیوں کے ساتھ ریس لگوانا۔ انہوں نے کافی ریسز میں رولز رائس کی کار یوز کر کے ان ٹورنامنٹس کو جیتا اور کئی ورلڈ اسپیڈ ریکارڈز بھی قائم کیے۔ اب رولز رائس کا دنیا میں سکہ چل چکا تھا، لیکن رولز رائس کی سب سے سکسیسفل کار کا آنا باقی تھا۔ ایئر 1906 کے آخر میں رولز رائس نے 40 اور 50 ہارس پاور اور 6 سلنڈر والا ایک ماڈل لانچ کیا جس کا کلر سلور اور چلانے میں بالکل گوسٹ کی طرح تھی، اس لیے اس کا نام بھی سلور گوسٹ رکھا گیا۔ اس کار کی مارکیٹنگ کے لیے رولز رائس نے 24,000 کلومیٹر کا ایک اینڈورنس ٹیسٹ پلان کیا جس میں سنڈیز کو آف دیا اور باقی تمام 2.5 مہینے تک اس کار کو لگاتار چلایا گیا اور 24,000 کلومیٹر کا ڈسٹینس کور کیا۔ سلور گوسٹ نے یہ ڈسٹینس بنا کسی ایشو کے کمپلیٹ کیا۔ اس کے علاوہ رولز رائس نے کافی ڈیمونسٹریشنز بھی آرگنائز کیے جس میں انہوں نے سلور گوسٹ کار کو وسپر ٹیسٹ سے گزارا۔ اس ٹیسٹ میں وہ کار کے بونٹ کے اوپر کوئن کو بیلنس کرتے ہوئے بنا گرائے چلاتے تھے۔ اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ یہ کار بالکل سموتھ ہے۔ انہی اسٹریٹجیز سے یہ کار بیسٹ کار ان دا ورلڈ بن گئی اور ہر رچ پرسن کی فرسٹ چوائس بن گئی۔ رولز اور رائس کی پارٹنرشپ سے ایک بہترین ترقی ثابت ہوئی۔ انہیں ہر طرف سے ترقی مل رہی تھی کہ اچانک ایک حادثہ ہوا۔ 4 رائس کارز کے ساتھ ساتھ ایویشن کے بھی پیشنیٹ تھے۔ 9 جولائی 1910 رائٹ فلائر نام کا پلین اڑا رہے تھے کہ اچانک سے فلائٹ کے دوران ٹیل سیکشن ٹوٹ گیا اور پلین 100 فیٹ کی اونچائی سے نیچے گرا اور 32 سالہ چارلز رائس اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس حادثے نے ہنری رائس کو ڈیپلی امپیکٹ کیا۔ ہنری رائس اس لاس سے ابھرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں ایک اور جھٹکا لگا۔ ان کی حالت تیزی سے خراب ہونے لگی اور انہیں بتایا کہ انہیں باؤل کینسر ہے۔ ان کی فل ٹریٹمنٹ کے باوجود ڈاکٹر نے بتایا کہ اب یہ صرف 3 ماہ ہی زندہ رہیں گے۔ اب وہ اس حالت میں بھی اپنے بیڈ پر آرام سے نہ رہ سکے۔ وہ اس حالت میں بھی اپنے نئے ماڈلز کے ڈیزائن سکیچ کرتے رہے۔ 3 ماہ کے بعد اچانک ہوا کا رخ بدلا اور ہنری رائس بالکل ریکور ہو گئے۔ رولز رائس دوبارہ میدان میں آئی اور دیکھا کہ کار کے بونٹ پر ایک پرسنل میسکوٹ لگانے کا ٹرینڈ ہے جو کار کی کمپنیز کو ظاہر کرتا ہے، اور چنتا میں تھے کہ اس سے رولز رائس کی کمپنی کی امیج خراب ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے رولز رائس نے بھی اپنا ایک میسکوٹ ڈیزائن کیا۔ رولز رائس نے میسکوٹ میں برٹش ایکٹریس ایلنور تھورنٹن کے نام اور ماڈل کو یوز کیا۔ میسکوٹ ایک ماڈل کو آگے کی طرف جھکا ہوا دکھاتا ہے اور ہاتھ پیچھے کی طرف جن پر ہوا تیزی سے پڑ رہی ہے۔ یہ میسکوٹ سینس آف گریس، فریڈم اور سپیڈ کو سمبلائز کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ رولز رائس بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ 1913 تک رولز رائس کا پروفٹ $900 سے بھی زیادہ ہو چکا تھا اور انٹرنیشنل برانچز بھی بن رہی تھیں، مگر اب ایک ایسا ہوا کہ جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ورلڈ وار 1 ایئر 1914 میں ورلڈ وار 1 شروع ہوئی اور اکانومی کریش کر گئی، جس کا سب سے زیادہ امپیکٹ رولز رائس جیسی لگژری کار کمپنیز کو پڑا۔ سیلز گر گئیں اور کمپنیز نے امپلائیز کو فائر کر دیا۔ سبھی کو لگ رہا تھا کہ رولز رائس اس لاس کو فیس نہیں کر پائے گی، مگر رائس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ رائس نے آرمی کے آفیسرز کے ساتھ میٹنگ کی جس میں اسے پتہ چلا کہ آرمیڈ کارز کی بہت ضرورت ہے۔ اس بات کو سوچتے رولز رائس نے سلور گوسٹ کو آرمیڈ کار میں چینج کر دیا، جس میں 8 mm موٹا آرمیڈ لگایا گیا۔ اس کار کا استعمال مڈل ایسٹ کے خطرناک صحرا میں کیا گیا اور کئی اسپائنگ مشنز میں بھی استعمال کیا گیا۔ سلور گوسٹ چلانے میں بالکل سموتھ تھی تو یہ ایمبولینس کے طور پر بھی استعمال کی گئی، جس نے کئی لوگوں کی زندگیاں بچائیں،
کیونکہ رولز رائس نے اس کے اندر ہر طرح کی میڈیکل ایکوپمنٹ بھی مہیا کی۔ وارز کے دوران ہر شخص کنگ آرمیڈ آفیسرز نے رولز رائس کی کارز کو یوز کیا۔ ملٹری کے ساتھ کام کرنے پر رولز رائس کو پتہ چلا کہ آرمیڈ برٹش ایروپلین کے انجن کے لیے فرینچ کمپنیز پر ڈیپینڈنٹ ہے اور برٹش چاہتی ہے کہ ان انجنز کو کوئی برٹش کمپنی سپلائی کرے۔ اس اپرچونٹیز کو دیکھتے ہوئے رائس نے ایرو انجن میں قدم رکھا۔ رولز رائس نے پہلے ایرو انجن بنانا سیکھا اور پھر ایئر 1915 میں ڈیزائن کیا اپنا پہلا ایرو انجن دا ایگل۔ یہ استعمال میں بہت ریلائبل نکلا تو 1915 کے اینڈ تک برٹش آرمی نے 500 ایگل انجنز کا آرڈر دے دیا۔ رولز رائس کا انجن میں انٹری لینا اتنا اچھا ثابت ہوا کہ ان کے انجن کو کمبیٹ سب میرین مشنز میں یوز کیا گیا اور آج بھی ہزاروں کمرشل ایئر کرافٹس میں رولز رائس کے ہی انجن یوز کیے جاتے ہیں۔ ایئر 1918 میں ورلڈ وار 1 ختم ہو گئی اور رولز رائس نے اپنے اگلے 15 سال کارز اور انجن پر فوکس کیا۔ اب مارکیٹ میں کمپٹیشن کافی سخت ہو گیا اور رولز رائس نے اپنا ایک نیا ماڈل ریلیز کیا 20 جو سکسیسفل نہ ہو سکا۔ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک گریٹ کار کی ضرورت تھی، اسی لیے رولز رائس نے سلور گوسٹ کار کو ریپلیس کرتے ہوئے لانچ کی دا نیو فینٹم۔ یہ کار بہت اچھی ثابت ہوئی اور اس نے رولز رائس کو دنیا کا لگژری کارز کا کنگ بنا دیا۔ آگے جا کر دا فینٹم 2 بھی ریلیز کی گئی۔ ایئر 1931 میں بینٹلی برانڈ بینکرپٹ ہونے والی تھی کہ اس کو رولز رائس نے خرید لیا اور اس کے بعد رولز رائس نے ڈیزائن کی ایک اور کار بینٹلی 3.5 لیٹر۔ یہ دونوں کمپنیز کا بلینڈ تھا مگر ہنری رائس اس کار کو کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھ پائے۔ 22 اپریل 1933 کو ہنری رائس نے اپنی آخری سانس لی اور 70 سال کی عمر میں چل بسے۔ سر ہنری رائس کی ڈیتھ کے بعد رولز رائس نے کئی اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے۔ ایک طرف رولز رائس نے دا فینٹم، سلور گوسٹ، بینٹلی 3.5 جیسی کارز لانچ کی اور ایک طرف 1960 میں کمپنی میں لاس کی وجہ سے کارز اور انجن کمپنی کو علیحدہ کر دیا اور کرنٹلی رولز رائس کو BMW اونس کر رہی ہے مگر آج بھی اپنی لگژری آئیکونک کار کی وجہ سے دنیا میں ایک لگژری سمبل ہے۔ رولز رائس کو اون کرنا اس طرح ہے جس طرح رولز رائس خود آپ کے سگما اور لائف سٹائل کو اون کرتی ہے۔